السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ ڈرامہ ریویو۔ آج ہم شرپسند کی بات کریں گے، 41 42 نمبر ایپیسوڈ، اور تھوڑی سی معمہ کی بات بھی کریں گے۔ شرپسند اپنے اس وقت بالکل کلائمیکس پہ ہے میرے خیال میں۔ اس کو اب آنے والی جو 2 قسطیں ہیں وہ لاسٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی کہانی کے اندر اب بچا کچھ نہیں ہے، کہانی سمیٹ لی گئی ہے۔ بس ایک وہ عفان والا جو ایک ہے تھوڑا سا، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ یہ جو قسطیں تھیں اس میں 41 نمبر ایپیسوڈ میں، ایک تو نعمان اعجاز صاحب کی جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، وہاں پہ نعمان اعجاز صاحب نے بڑی ہی ان کے کردار کے حساب سے بڑی شوخی قسم کی ویسٹ کوٹ اوپر پہنی ہوئی تھی، اور جو کردار ان کا جس طرح کا ہے، اور اسی طرح جو مارکی تھی جہاں شادیاں ہوتی ہیں، شادی حال کے، اب تو مارکیوں کا ٹرینڈ ہے آپ کو پتہ ہے، تو مارکی کا بھی جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بڑا پینڈوانا ٹائپ رکھا، اور مطلب مارکی بڑی تھی لیکن اس کو بڑا خیال رکھا گیا کہ ان کے جو سوچ ہے، ان کا رہن سہن ہے، جو ان کی پسند ہے، اس کے حساب سے تو یہ بڑا اچھا تھا۔ تو جتنی خوشی کا اظہار نعمان اعجاز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چلتے پھرتے جا رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے اس کو شوٹ کیا گیا۔ کیمرہ ورک خاص طور پہ شادی والی جگہ پہ بڑا اچھا ہے کہ اگر آپ کو دلہا اور دلہن نظر آ رہے ہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، تو پیچھے دور بیک گراؤنڈ میں نعمان اعجاز اپنے مہمانوں کو ڈیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو زبردست طریقے سے اس کو کیا گیا۔ ظاہر ہے پھر اس میں کلائمیکس آنا تھا، سب کو انتظار تھا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، یہ شادی تو ہو رہی ہے، پھر اس کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا پڑا 42 نمبر ایپیسوڈ میں، بلکہ 41 کے اینڈ پہ ہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں سسپینس یہ تھا کہ جو ویڈیو آئی ہے ولی کے پاس، یا ولی جو دیکھ رہا ہے، ولی سب کو بھیج رہا ہے، حماد کو بھی بھیج رہا ہے سب کو، وہ کہاں سے آئی ہیں، وہ کس طرح تھا، کیا تھا۔ پھر 42 نمبر میں انفولڈ ہوئی چیزیں کہ یہ ولی نے خود پہلے سے رکھی ہوئی تھی، حفصہ جو اس کی بہن تھی اس کی ویڈیو، اس کا سارا کچھ اس نے پہلے سے سن رکھا تھا۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا اگر دیکھیں تو کردار کو ذہن میں رکھ کے، ولی بھائی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے، کہ اس نے اتنی لانگ ٹرم پلاننگ کی کہ وہ شادی کرے گا، اتنے عرصے تک اس نے چھپا کے رکھا کہ اس نے اپنی بہن کے میسج سنے ہوئے ہیں، جن جن کو اس میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا، سارا کچھ سنا ہوا ہے۔ کسی جگہ آڈینس کو پہلے یہ فیل نہیں ہوا جتنی دیر تک وہ بات کرتا ہے مناہل سے پہلے کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے۔ پھر اس کی ماں شازمین کے پاس بھی گئی تھی کہ دیکھیں کس طرح کر رہا ہے، اس کو تو ان کو پتہ ہوتا ہے اس کی ماں کو، شازمین نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا جی میں نے پسند کی شادی ہے، میں نے کرنی ہے۔ اس پر کسی جگہ آپ کو فیل نہیں ہوتا دیکھنے والے کو کہ اس کے اندر غصہ چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی انتقام چل رہا ہے، کوئی پلاننگ چل رہی ہے۔ ایون مناہل کے ساتھ پہلے یہ اظہار وہ بھی کرتا ہے کہ میں اب ہمارے درمیان میں کچھ نہیں رہا، یہ بھی اس کے بعد پھر دوبارہ پیچ اپ ہو جاتا ہے۔ یہ میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں جب ان کے آپس میں چاروں طرف حفصہ نے نئی خودکشی کی ہوتی ہے، تو وہ سارا کچھ تھا، تو کہیں کسی جگہ فیل نہیں ہوا۔ اب وہاں پہ جس ٹائم شادی کی رات کو دیکھنے والے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ بھیج رہا ہے، وہ اس کی ماں کہتی ہے تم جاؤ، مناہل تمہارا ویٹ کر رہی ہے، تو یہ یوں کہتا ہے ٹھہر جاؤ۔ وہ ویڈیو میں وہاں پہ وہ تھوڑا سا حیران بھی ہوتا ہے۔ یہ حیرانی کس لیے تھی؟ کیونکہ یہ تو پہلے سے ویڈیو دیکھ رکھی تھی، پہلے سے پلاننگ تھی پوری، یہ تو اب ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، تو وہ مجھے نہیں سمجھ آیا۔ لیکن ظاہر ہے وہ پھر حماد کو بھیجتا ہے اور حماد والے اس پہ آتے ہیں، تو ولی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ تھا سارا کچھ۔ ولی نے ایک جگہ اس کی نعمان اعجاز کی کنٹینیوٹی کی وجہ سے نقل بھی کی کر کے جب وہ اس کو کرتا ہے۔ اب دوسری طرف آئے تو ایمان، جس نے پوری فلم میں بڑا نیگیٹو کردار ادا کیا، اور اس کا والد نعمان اعجاز، اس نے نیگیٹو، دیکھنے والے کو انتہا کا غصہ تھا، بہت زیادہ غصہ تھا۔ لیکن جس طریقے سے حماد نے اس کے ساتھ کیا، پہلے اپنی ماں کو کہتا ہے یہ تمہیں بھی زہر دے دے گی، مجھے بھی دے دے گی، ٹھیک ہے، وہ ڈائلاگ بھی اچھے تھے، اداکاری بھی وہاں پہ اچھی تھی۔ پھر وہ گلی میں گھسیٹ کے لاتا ہے، گلی میں ان کے گھر جا کے چھوڑتا ہے، پھر اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہے اپنے نعمان اعجاز کے ساتھ، سارا کچھ کرتا ہے۔ وہ تھوڑا سا، اگرچہ غصہ بہت زیادہ دیکھنے والوں کو تھوڑا سا وہ زیادہ لگا ہے، جس طرح گھسیٹتا ہوا، پھینکتا، گاڑی کے پاس لا کے پھینکتا ہے کہ کیا کرتا ہے، وہ تھوڑا سا زیادہ لگا، تھوڑا سا۔ اگرچہ ہونا اسی طرح چاہیے تھا، کیونکہ حفصہ کی والدہ بھی اسی طرح گلی کے اندر چکر لگا رہی تھی، آپ کو پتہ ہے، کوئی اس کو لے کے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، ہاسپٹل میں اس کی طبیعت خراب تھی، تو سارا کچھ جو کچھ ہوتا ہے، سب کے دروازے کھٹکھٹائے تھے اس نے، وہ سارا ایک بالکل کاروان چلا ہے اسی طرح اس کے۔ لیکن مجھے تو تھوڑا سا فیل ہوا کہ ذرا زیادہ تھا۔ ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا، لڑکے نے اداکاری کمپیریٹیولی ولی کے ذرا زیادہ میچور اچھے طریقے سے کی ہے، حالانکہ اس کے کردار میں تھوڑا سا مشکل تھا، غصہ زیادہ پایا جاتا تھا، تو اس نے تمہیں زہر دے دے گی، مجھے دے دے گی، یہ ویلن ہے، یہ نیگیٹو ہے، اس کا پورا گھر، وہ جتنے ڈائلاگ اس نے بولے اپنی ماں اور ساروں کے سامنے، اور شمع نے بھی اچھی اداکاری کی، شازیہ تو ویسی جو اداکاری کر رہی ہیں، ان کا کردار ویسے پرانا ہے، چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو یہ ہے اس کا۔ اب
اس ڈرامے کا جس طرح میں نے بتایا نا اس کے اندر بچا کچھ نہیں. ایک چیز، ایک تو چلیں ٹھیک ہے مناہل کے اوپر اتنا غصہ نہیں بنتا مناہل، لیکن ظاہر ہے وہ بالکل اس نے صحیح ڈائلاگ بولے جہاں وہ اپنے باپ کے حوالے سے کہتی ہے کہ باپ کی بعض دفعہ سب سے جو معصوم بچہ ہوتا ہے جو بے قصور ہوتا ہے اس کے اوپر سارا کچھ آتا ہے، کارمان چلتا ہے، وہ مکافات عمل جو ہوتا ہے، تو وہ ٹھیک تھے، اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اب وہ جب ولی کے سامنے کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ نہیں جانا، تو ولی کے دل میں بھی اب ہمدردی یقیناً پیدا ہوگی. لیکن ابھی اس ٹائم تک دیکھنے والے کے ذہن میں سوال تھا کہ اس کا کیا قصور ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں ہو رہا ہے. بہرحال یہ ابھی دیکھتے ہیں، میرے خیال ہے کہ آگے سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ ہونی چاہیے، اس سے آگے اگر اس کو لے کے جانے کی کوشش کی گئی تو ڈریگ لگے گا. معمہ ڈرامہ جو ہے اس میں صبا قمر اس نے دوبارہ سے کمال کیا، جس طریقے سے وہ جنید کو سرپرائز پہ سرپرائز دیتی ہے. وہ بڑے آگے سے ہو کے ملنے کی کوشش کر رہا تھا وہ، لیکن صبا قمر جو کہ جی ہیں جہاں آ رہا، اس نے بڑے تسلی کے ساتھ اس کو جواب دیا کہ فرض کرو میں نے کیا ہے، میں نے تمہیں کبھی آج تک نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، یا کیا کہا تھا بھلاتی. پھر اس کو اس میں چلتا بھی ہے بیک آف دا مائنڈ میں. اب وہ ظاہر ہے وہ پچھتائے گا کہ میں نے اس کو کیوں دے دی مائرہ کو طلاق. اور اس کے ساتھ باقی کریکٹرز کے اوپر تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، عثمان مختار کے اوپر بھی کی تھی، لیکن انجم حبیبی صاحب نے بڑے ہی زبردست ویسے بائی دا وے وکیل کا کردار ادا کیا. بڑا کول، ان کے ایکسپریشن، ہنسنا، کول رہنا، پھر سر کے اوپر اپنا ٹیشو پھیرنا، پسینہ صاف کرنا، اس کنٹینیوٹی کا خیال رکھا انہوں نے تھرو آؤٹ. جتنی دفعہ بھی وہ آئے اور انہوں نے صبا قمر صاحبہ کے سامنے اور ہر کردار کے سامنے، ظاہر ہے پرانے اداکار ہیں تو لیکن اداکار کو سم ٹائم اگر کافی دن اسکرین پہ نہ آئے تو سنگ بھی لگ جاتا ہے، لیکن ان کے بڑا ہی زبردست طریقے سے انہوں نے یہ کردار کیا ہے، ان کو داد دینی بنتی ہے. تو آپ باقی ڈراموں کے اوپر بھی بات کریں گے، ابھی تک لیتے ہیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.